بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 192 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ یسألک اہل الکتاب سے لے کر آیت نمبر 155 قلیلہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے پیغمبر اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، ان تنزل علیہم کہ آپ نازل کرواؤ ان پر کتاب من السماء آسمان سے کوئی کتاب۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ۔ فأخذتهم الصاعقۃ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑ لیا، بظلمہم ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس کے بعد کہ ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئی۔ فعفونا عن ذلک، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ جی، اس سے پہلی آیات میں یہود کی بد اعتقادیوں کا بیان تھا، ان کی غلط عقیدوں کا بیان تھا اور اس پر مذمت ذکر کی گئی تھی۔ ان آیات میں یہود کی بدعمالیوں کا اور کچھ دیگر خرابیوں کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہود کے سرداروں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس الواح لائے تھے، کے پاس سے الواح لے کر آئے تھے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے الواح اس طرح کی تختیاں لے کر آ جائیں ہمارے پاس، اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ خود کو سچے نبی کہتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جو یہ مطالبہ یہود نے کیا تھا، قرآن کے اس مضمون سے معلوم ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے اور انہوں نے ایمان لانے کے لیے شرط رکھی تھی، بلکہ یہ انہوں نے محض ضد اور عناد کی وجہ سے کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ضد اور عناد تھی، اس پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ کوئی کتاب نازل فرما دیجیے۔ تو تفسیر دیکھیے، یسألک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اہل الکتاب کون؟ اہل کتاب الیہود، الیہود مصداق کون ہے؟ یہود آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تنزل علیہم کتاب من السماء جملتاً، کہ آپ ان پر نازل کرواؤ آسمان سے کوئی کتاب، جملتاً یک بارگی، ایک ساتھ۔ اور یہ جو یک بارگی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، یہ صرف عناد کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے کیا تھا۔ کما انزل علی موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ تعنتاً، یعنی یہ جو سوال آپ سے کرتے ہیں، مفعول لہو کا بیان، یہ سوال جو آپ سے کر رہے ہیں یہ محض سرکشی کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، آپ کو دشواری میں ڈالنے کے لیے، مشکل میں پھنسانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تعنتاً یہ عنت کے معنی سے مشتق ہے، اور تعنت کے معنی ہے کسی کو دشواری میں ڈالنا، کسی کو مشکل میں پھنسا دینا۔ تو یہ آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اب سے اس طرح کا سوال کر رہے تھے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ، اگر آپ اس بات کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ جی، یہ کہہ کے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو فقط سألو جزا ہے، اس کی شرط محذوف ہے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ، کہ اگر آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا تصور کرتے ہیں، فقط سألو ای آباؤہم، تو انہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، کنہوں نے؟ ای آباؤہم، ایک سوال کا جواب ہے، ان کے آبا نے مطالبہ کیا تھا۔
ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ یہودی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ نہیں کیا تھا، یہ تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے. تو اس کا جواب صاحب جلالین نے دیا کہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، مگر ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے تو کیا تھا نا، موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا. اکبر اعظم، اس سے بھی بڑا، من ذالک، اس سے بھی بڑا جو آپ سے کر رہے ہیں. فقالوا، وہ کیا تھا اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ ارنا اللہ جہرتن، کہ آپ ہمیں خدا کا اعلانیہ دیدار کرا دو، عیانن، روبرو، عیانن، کھلی آنکھوں سے انہیں ہمارا آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں کرا دیجئے. یعنی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کو ہمیں دکھا دیجئے ہماری ہی آنکھوں سے، کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اس کا ذکر پہلے سپارے میں بھی آتا ہے. فرمایا کہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، یہ وہاں پر بھی یہ مضمون آیا ہوا ہے جب 70 آدمیوں کو منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر یہ مطالبہ کر دیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے ان کو ایک آگ نے پکڑ لیا اور سب مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. تو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو اتنا بڑا نہ سمجھے، انہوں نے تو یہ مطالبہ پہلے بھی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْهُمْ، چنانچہ آپ پکڑا، الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. الصَّاعِقَةُ الموت، صاعقہ سے کیا مراد ہے؟ موت نے ان کو آ پکڑا، یعنی موت کی بجلی نے. تو روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور ان 70 لوگوں کو پکڑ لیا اور جلا دیا ان کو. عقابا لہم، ان کے لیے بطور سزا کے ان کو پکڑ لیا. بظلمہم، ایسے ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا تھا. بظلمہم، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، انہوں نے جو ظلم کیا تھا کہ یہاں آ کر مطالبے کر رہے تھے. حیث تعنتوا فی السؤال، اس طور پر کہ انہوں نے مطالبے میں سرکشی اختیار کی تھی، سوال میں انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، حد سے زیادہ تنگ کر دیا تھا، انہوں نے مشکل میں پھنسا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے. ٹھیک ہے، حیث تعنتوا، کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، سوال میں موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کا مطالبہ کرنے لگے تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو الہن معبود. یہ الہن اتخذوا کا مفعول ثانی ہے، من بعد، اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس بینات، المعجزات علی وحدانیت اللہ. بینات سے کیا مراد ہے؟ وہ معجزات مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا کوہ طور کا ان کے اوپر آ جانا اور اسی طریقے سے ہاتھ کا چمکنا، یہ سب مراد ہے. فعفونا عن ذلک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر بھی ان کو معاف کیا. ولم نستأصلہم، اور ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم نہیں کیا، ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا، ہم نے ان کو نیست و نابود نہیں کیا. وآتینا موسیٰ، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا، واضح غلبہ ہم نے ان کو عطا کیا. ای تسلطا بینا ظاہرا علیہم حیث امرہم بقتل انفسہم توبتا فاطاعوہ. تسلط ہم نے عطا کیا، بینا ظاہرا، واضح تسلط، علیہم، ان کے اوپر واضح تسلط، حکمرانی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کی. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر زبردست پکڑ حاصل تھی، وہ ہم نے ان کو عطا کی. اس لیے جب بچڑے کی پوجا کی انہوں نے اور اس کی سزا میں ان کو حکم ہوا کہ تم اب ایک دوسرے کو قتل کر لو، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی اور اس میں بلا کوئی بھی چون چرا نہ کر سکے. اسی کی طرح اشارہ کر کے فرمانے صاحب علیہ حیث امرہم بقتل، اس طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا بقتل انفسہم، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا. تو جنہوں نے بھی بچڑے کی عبادت کی تھی یہ حکم نازل ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر لیں، توبتاً، توبہ کی وجہ سے، توبہ قبول کرنے کے لیے. تو ان کی توبہ کی یہی صورت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر لیں گے. فاطاعوہ، تو انہوں نے اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی چون چرا نہیں کیا. تو یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 70,000 لوگ اس طرح قتل ہوئے تھے. ورفعنا
فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر کے ان سے ان سے عہد لیا تھا. وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا تھا ادخلوا الباب سجدا، کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، شہر کے دروازوں میں سجدے کی حالت میں داخل ہونا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا. جی یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے اور سورہ اعراف میں بھی آئے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر تورات شریف پیش فرمائی اور فرمایا کہ اس کو قبول کر لو، تو انہوں نے احکام پر عمل کرنے سے وہ انکاری ہو گئے، یعنی وہ اس کتاب کے انکاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے جگہ سے اکھاڑ دیا اور ان کے سروں پر آ کر ٹہرا دیا اور فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو قبول کر لو، اور جو کچھ اس میں ہے، اس تورات میں ہے، اس کو یاد کر لو. اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہم نے عہد مان لیا اور اس پر عمل کر لیں گے، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ پھر گئے تھے. تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. جی ورفعنا فوقهم الطور، الجبل، طور سے کیا مراد ہے؟ الجبل، وہ پہاڑ مراد ہے، اور اشارہ ہے کہ طور حسن وہ پہاڑ ہی مراد ہے، کوئی دوسری چیز مراد نہیں. بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے، بسبب اخذ المیثاق علیہم، یہ اشارہ ہے کہ بمیثاق میں باسببیہ ہے کہ وہ جو پہاڑ کا بلند کرنا تھا ان کے اوپر، وہ کس وجہ سے تھا؟ ان سے عہد لینے کے لیے. ای بسبب اخذ المیثاق علیہم، بسبب ان وعدہ لینے کے ان سے، ان کے اوپر اس کو اس لیے بلند کیا کہ ان سے وعدہ لینا تھا. یخافوا، تاکہ وہ خوفزدہ ہوں، فیقبلوہ، اور خوفزدہ ہو کر اس عہد کو قبول کر لیں. وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا وهو مظل علیہم، اور ہم نے ان سے کہا اس حال میں کہ پہاڑ ان کے اوپر معلق تھا، پہاڑ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. ادخلوا الباب، کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو صاحب جلالین نے یہ شرط لکھی ہے یہ غلطی سے آ گئی ہے، ورنہ یہ جو شہر میں داخل ہونے والی بات ہے یہ تو نزول تورات کے بہت بعد کا واقعہ ہے، اور یہ شرط یہاں پر لگا کر، وہ مظل علیہم کی شرط یہاں پر لگا کر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تورات کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو کوہ طور کو ان کے اوپر لٹکایا گیا تھا، یہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے جو سجدے کا حکم تھا، یہ دونوں ایک ہی وقت کے واقعات ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ والا واقعہ بہت بعد میں پیش ہوا. ادخلوا الباب باب القریۃ، کہاں پر؟ اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. القریہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو بیت المقدس ہے یا شہر اریحہ ہے جو بیت المقدس کے قریب تھا، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو خود بیت المقدس یا شہر اریحہ. اس پر پہلی بھی بات ہو چکی ہے. سجدن، سجدے کی حالت میں، سجود انحناء، یعنی جھک کر سجدہ کرنا. جی سجود انحناء سے مراد وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے، یہ کہہ کے صاحب جلالین یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نماز والا سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ جھکنا مراد ہے، کہ جھک کے اس شہر اریحہ یا شہر بیت المقدس میں داخل ہونا، کیونکہ نماز کا سجدہ کریں گے پھر تو وہاں داخل ہونا ہی ممکن نہیں ہوگا. وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا، کہ سرکشی نہ کرو. وفی قراءۃ بفتح العین وتشدید الدال، بیان قراءت ہے لا تعدوا کا، کہ دوسری قراءت میں ہے لا تعدوا، ٹھیک ہے، لا تعدوا. تو اس صورت میں وفیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الدال ای لا تعتدوا، تو اصل میں فرما رہے ہیں کہ لا تعتدوا تھا تو تا کو عین کر دیا، تا کو دال کر دیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو لا تعتدوا سے لا تعدوا ہو گیا. مطلب ہے لا تجاوز الحدود، کہ حد سے تجاوز نہ کرنا. فی السبت، ہفتے کے دن میں، باصطیاد الحیتان فیہ، مچھلیوں کے شکار کرنے میں. صورت کیا ہوگی سرکشی کی؟ کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے ہفتے کے دن، یعنی مچھلیوں کا شکار کر کے تعدی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، عَلَى ذَلِكَ، اس پر،
یعنی ان سب باتوں پر کہ تورات پر عمل بھی کرو گے اور سجدے کی حالت میں بھی شہر میں داخل ہوگے اور ہفتے کے دن سنیچر کے دن تم شکار بھی نہیں کرو گے. فنقضوہ تو انہوں نے عہد شکنی کی، اس کو توڑ دیا، ان وعدوں کو، اس وعدے کو توڑ دیا. جی فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف. پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا. وقولہم قلوبنا غلف، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے. جی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے 6 گناہ شمار فرمائے ہیں. پہلا یہ کہ انہوں نے عہد شکنی کی، دوسرا ہے کہ اللہ کی نشانیوں اور معجزات کا انکار کیا، کفرہم بآیت اللہ. تیسرا یہ کہ وقتلہم الانبیاء، انبیاء کرام کا ناحق قتل کیا. چوتھا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، قلوبنا غلف. پانچواں یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام پر زناکاری کا بدترین الزام لگایا. اور چھٹا یہ کہ یہ لوگ تمسخر اور بڑائی کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی چڑھا دیا تھا. تو یہاں پر 6 گناہوں کا ان کا ذکر ہے. جی فبما نقضہم، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ما زائدۃ والباء للسببیۃ متعلقۃ بمحذوف. جی فبما نقضہم میں جو ما ہے یہ ما زائدہ ہے، یعنی نافیہ نہیں ہے بلکہ زائدہ ہے. فبما نقضہم یعنی فبنقضہم مطلب ہے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، یہ مطلب ہوگا. والباء للسببیۃ متعلقۃ بمحذوف، اور با سببیہ فبما نقضہم میں جو با ہے یہ سبب کے لیے آیا ہوا ہے کہ ان کی عہد شکنی کی سبب کی وجہ سے متعلقۃ بمحذوف، یہ فعل محذوف کے متعلق ہے. ای لعناہم بسبب نقضہم، اور فعل محذوف کیا ہوگا؟ لعناہم، لعنا کہ ہم نے ان پر لعنت کی، یہ فعل محذوف ہوگا بسبب نقضہم. حاصل معنی بھی بتا رہے ہیں، ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے، اس سبب سے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. میثاقہم وکفرہم، جی میثاقہم یہ نقض جو مصدر ہے اس کے لیے مفعول بھی ہے. وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں ان کا انکار کیا انہوں نے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وقولہم للنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے قلوب تو، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں. لا تعی کلامک، جس کی وجہ سے ہمارے قلوب، ہمارے دل آپ کے کلام کو، آپ کی گفتگو کو محفوظ نہیں کر پاتے. جی وعائی کا مطلب ہے محفوظ کر لینا کسی چیز کو، دل میں محفوظ کر لینا، یاد کر لینا. اللہ نے جواب دیا بل طبع ختم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگائی ہے علیہا ان کے دلوں پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فلا تعی وعظن، اس لیے وہ یاد نہیں کر سکتے وعظ کو، وعظ و نصیحت ان کو یاد نہیں ہوتی، محفوظ نہیں کر سکتے ان کو دلوں میں. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اس کی وجہ سے ان میں بہت کم ایمان لاتے ہیں. منہم کا عبداللہ ابن سلام، ان میں سے یعنی بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام و اصحابہ اور ان کے ساتھی. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے جو ہم نے ترجمے میں کیا کہ بہت کم چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر ایمان نہیں لاتے. جیسے اس طلبہ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا ذکر ہے، تو کون سے وعدے تھے وہ؟ آیت میں آپ نے تفسیراً پڑھا، مختصراً جواب میں یا کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.